بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی سازشوں کے حوالے سے یہ مضمون جو ہے میں نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے، اور جیسا کہ پوری دنیا جانتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت کے حوالے سے اس کا ڈالر جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی ڈالر کو آج کی دنیا کی طاقتور ترین کرنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ہی دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی ہے۔ اس کی ایک وجہ امریکی معیشت کی جسامت ہے، جس کی وجہ سے ایک طرح سے اسے ساری دنیا کے معاشی نظام پر ایک خاص طرح کا اثر و رسوخ حاصل ہے۔ امریکی ڈالر 7 طرح کی مالیت میں دستیاب ہے: $1، $2، $5، $20، $50 اور سب سے بڑا نوٹ $100 کا ہوتا ہے۔ امریکہ نے 4 جولائی 1776 کے روز برطانیہ کے نو آبادیاتی تسلط سے باضابطہ طور پہ آزادی حاصل کی تھی، اور اس سے 9 دن پہلے اپنا پہلا کرنسی نوٹ جاری کیا۔ امریکی کرنسی کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈالر سائن یعنی 1785 میں اختیار کیا گیا۔ 1863 میں پہلی مرتبہ آفس آف کمپٹرولر آف کرنسی اور نیشنل کرنسی بیورو قائم کیے گئے۔ 1869 میں پہلی مرتبہ حکومت نے نوٹ چھاپنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا، اس سے پہلے یہ ذمہ داری نجی اداروں کے پاس تھی۔ 1890 میں محکمہ خزانہ نے نئے نوٹ جاری کرنے کا کام سنبھال لیا۔ 1913 میں فیڈرل ریزرو کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مالیاتی نظام کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ اس سے پہلے امریکہ کے کرنسی سسٹم کا دار و مدار مختلف بینکوں کی طرف سے جاری کیے گئے بینک نوٹس پر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے روپے کی قدر عدم استحکام کا شکار رہتی تھی۔ فیڈرل ریزرو ایکٹ کے تحت بینک ایک مرکزی نظام کے ماتحت آ گئے اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو پہنچنے والے دھچکے ختم ہو گئے۔ اسی دوران امریکہ کی معیشت برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گئی۔ تاہم عالمی تجارت اب بھی برطانیہ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی، کیونکہ زیادہ تر لین دین برطانوی پاؤنڈز میں ہوتا تھا۔ کرنسی کے تبادلوں میں استحکام لانے کے لیے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک نے اپنی کرنسیوں کو سونے سے منسلک کر دیا۔ مطلب یہ کہ ملک اتنی ہی کرنسی چھاپتا تھا جتنی مالیت کا سونا اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ لیکن 1914 میں پہلی مرتبہ جنگ عظیم کا آغاز ہونے کے بعد کئی ممالک نے اپنی کرنسی کو سونے سے الگ کر دیا تاکہ عسکری اخراجات کی ادائیگی کرنسی میں کی جا سکے۔ اس کی وجہ سے ان کی کرنسیوں کی قدر میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ تاہم برطانیہ نے پاؤنڈ کا رتبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے مسلسل سونے سے منسلک کیے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیسے کا توڑا پڑ گیا، اور جنگ کے تیسرے سال میں برطانیہ کو پہلی مرتبہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضوں کا سہارا لینا پڑا۔ قرضوں کی ضرورت اس وقت اور بھی بہت سے ملکوں کو تھی۔ امریکہ ان سب کے لیے مہاجن بن گیا۔ 1931 میں برطانیہ نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ یعنی اپنی کرنسی کی قدر کا تعین سونے کے ذخائر سے کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے ان بین الاقوامی سوداگروں کے بینک اکاؤنٹ تہس نہس ہو کر رہ گئے جو لین دین میں پاؤنڈ کا استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ کے مقابلے میں دنیا کی اول نمبر کرنسی کی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ اس کے ختم ہونے سے صرف 1 سال پہلے یعنی 1917 میں اس کا حصہ بنا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کا آغاز تو 1939 میں ہوا تھا، لیکن امریکہ دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے تک اس میں شامل نہ ہوا۔ خود جنگ میں فریق بننے سے پہلے امریکہ اتحادی افواج کو ہتھیار اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنے والا مرکزی سپلائر تھا۔ ان اشیاء کی قیمت زیادہ تر سونے میں ادا کی جا رہی تھی، لہٰذا جنگ ختم ہونے تک امریکہ دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخیرے کا مالک بن گیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ملکوں کے پاس سونے کے ذخائر تقریباً ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ کی طرف واپس پلٹنا ناممکن ہو گیا۔ 1944 میں 44 اتحادی ممالک کے مندوبین امریکی ریاست نیو ہمپشائر کے شہر بریٹن ووڈ میں اکٹھے ہوئے تاکہ غیر ملکی زر مبادلہ کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا جا سکے جس میں سب کا فائدہ ہو۔ اس اجتماع میں فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کی کرنسیوں کو سونے سے منسلک نہیں رکھا جا سکتا، مگر امریکی ڈالر سے منسلک رکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ امریکی ڈالر خود سونے سے منسلک تھا، اس لیے اس سے منسلک ہونے والی کرنسیاں اپنی پشت پر سونے کا سہارا موجود نہ ہونے کے باوجود ایک طرح سے سونے سے ہی منسلک ہو رہی تھیں۔ اس فیصلے کو بریٹن ووڈ معاہدے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت مرکزی بینکوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی کرنسیوں کو اور ڈالر کے مابین متعین شرح مبادلہ کا تعین کریں۔ اس کے بدلے میں امریکہ مطالبہ کیے جانے پر امریکی ڈالر کی مالیت کے برابر
सोना फराहम करने का पाबंद ठहरा। यानी अगर आपके पास $10 हैं और आप इन्हें हुकूमत अमेरिका को वापस करना चाहते हैं तो हुकूमत का फर्ज है कि इसके बदले में आपको $10 का सोना फराहम करे। हुकूमतों को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी की कदर का तयन करने के हवाले से थोड़ा बहुत इख्तियार हासिल हो गया। अब वो पैसे की फराहमी को मुंजबित करने के लिए अपनी करेंसी खरीद या बेच सकते थे। ब्रेटन वुड मुआहदे की बदौलत अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। अब दुनिया के ममालिक सोने के ढेर लगाने की बजाय डॉलरों के अंबार जमा करने की फिक्र करने लगे। अपने डॉलरों के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए दूसरे ममालिक ने अमेरिकी महकमा खजाना की सिक्योरिटीज यानी कि ट्रेजरी बिल, नोट और बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिए। ये एक तरह से अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए प्रोनोट या इकरारनामे थे, जिनके तहत अमेरिकी हुकूमत मुतालबे पर इनकी मालियत के बराबर रकम या सोना फराहम करने की पाबंद थी। इस दौरान वियतनाम जंग शुरू हो चुकी थी और इसके अखराजात अमेरिकी खजाने पर काबिल जिक्र बोझ डाल रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में तरक्याती कामों का सिलसिला भी तेजी से जारी था। इन दोनों पर मुस्ताद ये कि दीगर ममालिक की तरफ से अमेरिकी सिक्योरिटीज की धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही थी। ऐसे में डॉलरों की किल्लत पैदा होना नागज़ीर था। इस किल्लत पर काबू पाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने बेदरेक डॉलर छापना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में अमेरिकी करेंसी की कदर कम होने लगी। ये सूरत हाल देखकर दीगर ममालिक ने अपने डॉलरों के बदले सोना खरीदना शुरू कर दिया। होते होते सोने की डिमांड इतनी बढ़ गई कि सदर अमेरिका रिचर्ड निक्सन को मुदाखलत करके अमेरिकी डॉलर को सोने से गैर मुंसलिक करना पड़ा। इसके नतीजे में शरह मुबादला की वो सूरत हाल वजूद में आई जो हम आज देख रहे हैं। इसके बाद से आज तक कई ऐसे अदवार आए हैं जब अमेरिकी मईशत अफरात ज़र और बेरोजगारी की बुलंद शरह की शिकार दिखाई दी। इसके बावजूद अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। IMF के मुताबिक 2020 की चौथी तिमाही में दुनिया भर के मरकजी बैंकों के मालियाती ज़खायर का 59% हिस्सा अमेरिकी डॉलर पर मुश्तमिल है। इन ज़खायर में से एक नकद रकम या अमेरिकी बॉन्ड्स की सूरत में है। अमेरिका से बाहर दुनिया के ज्यादातर कर्जे डॉलरों की शक्ल में हैं। इन कर्जों की मालियत का तखमीना 120 खरब डॉलर से ज्यादा लगाया जाता है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसियों की फहरिस्त बनाई जाए तो अमेरिकी डॉलर इसमें 10वें नंबर पर आएगा। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कुवैती दिनार है। इस वक्त एक कुवैती दिनार $3.25 के लगभग मालियत रखता है। हालिया मुआशी बहरान के नतीजे में बरतानवी पाउंड और यूरो की कदर में खासी कमी वाक़ हुई है, और फिर भी ये बितरतीब दुनिया की 5वीं और 8वीं ताकतवर तरीन करेंसियां हैं। एक बरतानवी पाउंड तकरीबन $1.25 की कदर रखता है, जबकि 10 यूरो देकर आप 106 अमेरिकी डॉलर हासिल कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र करते चलें, दुनिया की पहली 5 बड़ी करेंसियों में से 4 मुस्लिम ममालिक से तल्लुक़ रखती हैं। पहली और 5वीं के बारे में आप जान चुके हैं। इनके दरमियान आने वाली करेंसियां बेतरतीब बहरीनी दिनार, ओमानी रियाल और उर्दनी दिनार शामिल हैं। अमेरिकी डॉलर की मौजूदा कुव्वत अमेरिकी मईशत के हजम और अमेरिकी मालियाती मंडियों के गलबे की मरहून मिन्नत है। कर्जा ले लेकर खर्च करने, खरबों डॉलर का मकरूज होने और मुसलसल डॉलर छापते चले जाने के बावजूद अमेरिकी महकमा खजाना की सिक्योरिटी को आज भी पैसा महफूज रखने के काबिल एतमाद तरीन ज़राए समझा जाता है। दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने कर्जे अदा करने की पूरी सलाहियत रखता है, इसलिए हर तरह की पंगेबाजी के बावजूद अमेरिकी निज़ाम ज़र की साख और इस्तेहकाम में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया की किसी करेंसी में इतनी सलाहियत है कि वो आगे चलकर अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके या इसको चैलेंज कर सके। इस वक्त अमेरिकी डॉलर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली करेंसी यूरो है, और अगर मुआशी हालात इसके हक में हो तो ये अमेरिकी डॉलर की जगह लेने में कामयाब हो सकती है। ताहम चूंकि यूरोपीय यूनियन का कोई एक मुश्तरका महकमा खजाना नहीं है, इसलिए ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। चीनी करेंसी युआन, जिसे बैन अवी सतह पर रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है, डॉलर से आगे निकल सकती है, और चीनी लीडर ये हदफ हासिल करने के लिए अपने तौर पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर और तेल के दरमियान एक दिलचस्प ताल्लुक मौजूद है। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर कभी इसका ऐलान नहीं किया गया और ना ही कभी किया जाएगा, लेकिन बिलफेल आज अमेरिकी डॉलर बिल्कुल इसी तरह से तेल से मुंसलिक है जिस तरह किसी ज़माने में सोने से मुंसलिक हुआ करता था। ये सूरत हाल 1970 की दहाई से चली आ रही है। इसके तहत एक ऐसा निज़ाम वजूद में आया जिसके तहत दुनिया भर में तेल की फी बैरल कीमत का तयन डॉलरों में किया जाता है। हर तेल बेचने वाला मुल्क अपना तेल डॉलरों के बदले फरोख्त करता है। अगर हम सऊदी अरब से तेल खरीदें तो इसके बदले में हमें सऊदी रियाल नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर अदा करना पड़ेंगे।
یہ نظام کیسے وجود میں آیا؟ بابسوخ ذرائع کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کہ جب تک تیل کی خرید و فروخت کے لیے امریکی ڈالر استعمال کیا جاتا رہے گا تب تک وہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں ہونے والی زیادتیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف سے چشم پوشی سے کام لیتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے لائن سے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ کا ہر طنقہ فوراً شہتیر بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی تیل پیدا کرنے والے ملک میں امریکہ مخالف حکومت برداشت نہیں کی جاتی۔ عراق اور وینزویلا کا حال ہم سب دیکھ چکے ہیں اور ایران کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اس نظام کے تحت امریکی ڈالر کو وہ استحکام حاصل ہوا ہے جو سونے سے منسلک ہو کر کبھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کی بدولت امریکہ نہ صرف دنیا کی معیشت کو بلکہ سیاست کو بھی بڑی کامیابی سے کنٹرول کرتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں ڈالر کی قدر میں جیسے دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے اور اس سے ہماری معیشت پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی ملک میں ڈالر کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مغربی پڑوسی کے ہاں ڈالر کی قیمت 80 روپے سے کم اور ہمارے ہاں 200 روپے سے زیادہ ہے؟ اس سوال کا جواب بہت طویل اور پیچیدہ ہے۔ سادہ لفظوں میں اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کرنسی کی قدر کا تعین بالکل ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے مارکیٹ میں کسی اور شے یا سروس کی قدر کا تعین ہوتا ہے، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے ذریعے۔ آپ کے پاس کتنے ڈالر موجود ہیں اور آپ کو کتنے ڈالرز کی ضرورت ہے، اس سے طے ہوتا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کے ملک کی کرنسی قدر کیا ہوگی۔ اگر آپ کا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، آپ کو غیر ملکی قرضوں کے سود کی مد میں بھاری بھرکم قسطیں ادا کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کی درآمدات آپ کی برآمدات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے ملک میں افراط زر، شرح سود، سرمایہ کی آمد اور کرنسی کی فراہمی کا تناسب ایک خاص حد سے زیادہ ہے تو آپ کی کرنسی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں یقیناً گرے گی۔ اپنے ملک کے موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے، ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کتنا زیادہ ہے۔ سیاسی عدم استحکام جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم ضرورت اور تعیش کی بے شمار اشیاء درآمد کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری قابل ذکر برآمدات ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، اور ان سب پر مستعزات افراط زر کی شرح اتنی ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جب یہ سب ہوگا تو ملک کا روپیہ اپنی وقت کیسے برقرار رکھ پائے گا؟ پاکستان کے ساتھ اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ امریکی ڈالر مضبوط ہو رہا ہے اور پاکستان کا روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔